اینیمل فارم اینڈ فنکشن میں دس از دا نیکسٹ ماڈیول، اور یہاں پہ ہم ذکر کریں گے انیٹمی آف ورٹیبریٹ برین، اور اس میں پارٹ 1 ہوگا، کیونکہ پارٹ 1 میں زیادہ تر ہم بات کریں گے اباؤٹ دا فور برین. اگر ہم انیٹمی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اوور آل دا اسٹرکچر آف دا برین دیکھتے ہیں. کسی بھی ورٹیبریٹ کا برین دیٹ کین بی ویری ایزیلی ڈیوائڈیڈ ڈفرینشیٹڈ into forebrain, the midbrain, and the hindbrain. So forebrain is also called as prosencephalon. Midbrain is said to be, it is called as mesencephalon, and the hindbrain is rhombencephalon. So prosencephalon या forebrain, it has been divided into telencephalon, the diencephalon. Telencephalon ये anterior part है brain का, और diencephalon it is the second part of the forebrain. میزنسیفلون کی کوئی فردر ڈویژن نہیں ہے، لیکن یہ ہم جب اس میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو دین وی ول اسٹڈی اٹ. دین دا رومبنسیفلون دا ہائنڈ برین، جس کے اندر میٹنسیفلون اینڈ دین مائلنسیفلون، اور اس کے بعد دس پارٹ آف اٹ از دین اٹ کنٹینیوز ود دا اسپائنل کارڈ. دین ناؤ دس پارٹ آف اٹ، یہ حصہ جو ہے یہ والا، یہ جس کو میں سرکل کر رہا ہوں، دس از دا فور برین، جس کے اندر یہ ٹیلنسیفلون ہے، اور سیکنڈ پارٹ از دا ڈائنسیفلون. اس ٹیلنسیفلون کے اندر سیریبرم ہے، olfactory bulb ہے، لمبک سسٹم ہے، اور کارپس اسٹرائیٹم ہے. جبکہ ڈائنسیفلون کے اندر تھیلمس، ہائپوتھیلمس، پیٹویٹری گلینڈ اینڈ دین دا پینیل گلینڈ. مڈ برین، جس کے اندر صرف آپٹک ٹیکٹم ہے، جسے which is not further divided into further portions. تو ہائنڈ برین is also called a rhombencephalon، اس کے اندر پونس اور سیریبیلم ہے. دین دا میڈولا یا میڈولا oblongata، اینڈ دین اٹ بیکمس کنٹینیوس ود دا اسپائنل کارڈ. تو یہ ایک سی این ایس کا ایک پارٹ ہے جس کی فردر ڈویژن دکھائی گئی ہے. Now the brain during development undergoes regional expansion as a hollow tube of nervous system. جیسے ہم نے پچھلے موڈیولز کے اندر دیکھا کہ جو اسپائنل کارڈ ہے شروع میں تو اٹس ویری سمپل، اٹ از جسٹ اے ٹیوب لائک اسٹرکچر، لیکن جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو انٹیریئر پارٹ آف دی اسپائنل کارڈ اٹ انڈرگوز ریجنل ایکسپینشنز، یعنی کچھ ایسا ایکسپینڈ کر جاتا ہے اور کچھ ایسا کنسٹرکٹ بھی کر جاتا ہے، اور پھر وہ ایک کمپلیٹ برین کا اسٹرکچر پہ بنتا ہے. تو پریمیٹیو اینیملز کے اندر یہ اسٹرکچر جو ہیں یہ اتنے ایکسپینڈڈ نہیں ہیں، لیکن جیسے جیسے پروگرس ہوئی ہے ایوولوشن کی، جیسے فشز کے اندر، پھر ایمفیبین ہوتا ہے، ریپٹائلز اینڈ برڈ اینڈ میملز، تو یہ پروگریسو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے، پروگریسو اس میں ریجنل ایکسپینشنز ہوئی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے. تو دا ٹیوب دیٹ ڈیولپس انٹو فور برین، مڈ برین اینڈ دین دی ہائنڈ برین. دین دا فور برین جس کے اندر ٹیلنسیفلون ہے اور ڈائنسیفلون ہے. تو دی ورٹیبریٹس فور برین ہیز چینجڈ اے گریٹ ڈیل ڈیورنگ ایوولوشن. اس میں سب سے زیادہ چینج جو آئی ہے وہ اسی فور برین کے اندر ہی آئی ہے. دا فور برین ہیز ٹو مین پارٹس ذکر کیا گیا، دا ٹیلن اینڈ دی ڈائنسیفلون. دا ٹیلنسیفلون، دا فرنٹ پارٹ of the forebrain expanded rapidly in size and then complexity. اس کے اندر complexity بھی بہت ہوئی ہے، یہ نہ صرف سائز کے اندر اس کی enlargement ہوئی ہے بلکہ ساتھ اس کے complexity بھی بہت ہی زیادہ ہوئی ہے. Then the telencephalon, this consists of the cerebrum. cerebrum کیا ہے؟ یہ ایک سب سے جو بڑا حصہ ہے برین کا وہ cerebrum ہی ہے، جس کے اندر میکسیمم نمبر آف سینٹرز ہیں. اور یہ اگر آپ میڈیکل کی بک کو دیکھیں تو وہاں پہ بہت ہی خوبصورت ڈائیگرامس ہیں جہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ڈفرینٹ سینٹرز، یہ آڈیٹری سینٹر ہے، یہ وین سینٹر ہے، یہ ارتھمیٹک کا سینٹر ہے، یہ لاجک کا سینٹر ہے. تو اس طرح ہر پروسیس کے لیے there are specific centers which are mostly they are present in this cerebrum portion.
اور اس کے علاوہ پھر olfactory bulbs ہیں, then limbic system ہے اور corpus striatum ہے. تو یہ وہ حصے ہیں جو کہ ٹیلنسیفلون کے اندر پائے جاتے ہیں. تو سیریبرم, اور سیریبرم جو ہے جیسے ہم نے ذکر کیا تو اٹ از ڈیپلی نوچڈ. اگر آپ اس کو اگر ہمارے پاس فریش برین ہو اور اس کو ڈورسل سائڈس دیکھیں تو یہ سیریبرل ہیمیسفیئرز موجود ہیں, اور ان کو اگر ہم سیپریٹ کرنا چاہیں تو یہ ایک حصے پہ جا کے وہ جڑے ہوئے ہیں, اور جیسے کارپس کیلوسم کہتے ہیں. دیٹ از دا پارٹ ویئر دیز ٹو cerebral hemispheres they are united with each other, اور اس کے اوپر بہت ساری کنولیوشنز ہمیں نظر آتی ہیں. In mammals the outer part of the cerebrum is this is another term which is the cortex ہے, جبکہ اندرونی پارٹ جو ہے that is called as medulla یا medulla. تو cerebrum progressively increased in size and then in complexity. Cerebrum has different parts having specific functions. یہ جیسے جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور نئے اسٹرکچرز اس کے اندر کمپلیکسٹی آئی ہے, تو ساتھ ہی ساتھ اس کے فنکشنز کے اندر بھی بڑی کمپلیکسٹی آئی ہے. Now cerebral cortex contains primary, secondary and motor areas. ان سب کے اندر جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پہ مختلف سینٹرز بن جاتے ہیں. تو یہ ہیومن کا برین دکھایا گیا ہے. یہ ہیومن کی ایگزامپل اس لیے دس از سارٹ آف اٹ از کوائٹ انٹرسٹنگ. بندہ اس کے اندر زیادہ کنسنٹریٹ کرتا ہے بجائے اس کے کسی دوسرے اینیملس کو ہم ڈیٹیل دیکھیں. تو یہ حصہ جو ہے دس ہول پارٹ آف اٹ, یہ سارا دس از دی سیریبرم, دس ہول از سیریبرم, اور اٹ ہیز بین بائیسیکٹڈ انٹو ٹو پارٹس. اور اس لیے یہ دس یلو پارٹ دیٹ از دا کارپس کیلوسم جہاں پہ یہ دونوں سیریبرا آپس میں ملے ہوئے ہیں. دین اینڈ دس از سیریبرم, اور اس کے آؤٹر موسٹ یا پیریفرل ریجن دیٹ از کالڈ دا سیریبرل کارٹیکس. دین یہ حصہ دس از ہائپوتھیلمس, اور یہ دس از دا پیٹویٹری گلینڈ. یہ پونس اور میڈلا اور سیریبرم, یہ تینوں حصے جو ہیں دیٹ میکس دی ہائنڈ برین دین. اور یہ تھیلمس اور ہائپوتھیلمس یہ بھی دے پلے ویری امپورٹنٹ رول, جس کا ہم ذکر کریں گے ان دا نیکسٹ موڈیول. تو یہ اگر ہم اس کو ڈورسل سائڈ سے دیکھیں تو سیریبرم یہ اٹ کین بی, یہ دیکھیں کہ ڈیپ نوچ ہے, اور اگر ہم ان دونوں کو سیپریٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ سیپریٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ کارپس کیلوسم ہے جس سے یہ جڑے ہوئے ہیں دونوں. Now the cortex also contains areas involved in perception of visual, auditory signals from the environment to environment. Now in man, ability to use language both written and spoken. So مطلب یہ اس بات کا کہنے کا یہ ہے کہ ہر ایکٹیویٹی کے لیے there are specific centers in the cortical region of the brain. Now increasing importance of cerebrum affected many other brain regions, especially cerebellum and thalamus. جیسے جیسے cerebrum بڑا ہوا ہے تو cerebellum تھوڑا بہت وہ یوں سمجھیں کہ وہ چھوٹے ہو گئے ہیں یا وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے, تو ہم وی کین سے کہ کچھ ان میں کچھ افیکٹ ہوئے ہیں, دے آر افیکٹڈ. تو دی ڈائنسیفلون which is the second part of the forebrain after telencephalon, it expands slowly as compared to the telencephalon. So diencephalon that contains is diencephalon کا حصہ ہے یہ hypothalamus, pineal gland, thalamus اور pituitary gland. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑے امپورٹنٹ پارٹس ہیں جو کہ which are the parts of brain. تو یہ Now the thalamus, یہ اس کا کام کیا ہے؟ It relay all the sensory information to higher brain centers. یعنی انفارمیشن اصل میں پہلے تھیلمس میں آتی ہے اور ان sensory neurons سے the information will come in the thalamus and then it is then shifted, it is then conveyed or communicated to the main parts of the brain which they will analyze and accordingly
یہ پھر ایفیکٹرز کام کرتے ہیں. دی ہائپوتھیلمس اٹ ریگولیٹس مینی فنکشنس، جس کے اندر سیکسول ڈرائیو ہے، کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم ہے، ہنگر ہے، تھرسٹ ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں دے آر آل انڈر دی کنٹرول آف ہائپوتھیلمس. دین دا پینل گلینڈ اٹ کنٹرول سم باڈی ریدمس، خاص طور پہ دی ریدمس لائک سلیپ اس میں. تو یہ دس از انڈر دی کنٹرول آف دس پینل باڈی. تو ناؤ دی پیٹویٹری گلینڈ جو کہ ڈائنسیفلون کا حصہ ہے، اٹ از ون آف دا 4 پارٹس وچ پروڈیوس ہارمونس. اور یہ تقریباً کوئی 9 ڈفرینٹ ہارمونس، جیسے ہم اگلے جو موڈیولز کے اندر اس کو بھی بہت ڈیٹیل میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ وچ ہارمونس دے آر پروڈیوسڈ بائی دس پیٹویٹری گلینڈ اور دیٹ کمز ان دا بلڈ اینڈ اور اس کا ساری اٹس اے ویری کمپلیکس سسٹم وچ از دی اینڈوکرائن سسٹم. تو یہ اینڈوکرائن سسٹم کا کیا ہے؟ اٹس اے ماسٹر گلینڈ. اٹ از ماسٹر گلینڈ. دس از دا پیٹویٹری گلینڈ. تو یہ ہائپوتھیلمس کے کنٹرول میں ہے اور اس کے اکارڈنگلی جیسے جیسے انفارمیشن آتی ہے اسی کے حساب سے پھر مختلف ہارمونس دے آر ریلیزڈ، دے آر پروڈیوسڈ اینڈ دین دے موو ان ٹو دا بلڈ اسٹریم اور یہ پوری باڈی میں جاتے ہیں اور ٹارگیٹ کے اوپر پھر یہ ایکٹ کرتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ دی برین انیٹمی اور جسے ہم نے یہ this is the first part of it. The second part of the brain that we will discuss in the next module. Okay.